اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کریں گے چیپٹر نمبر 6 فرام اسلامیات، نیشنل بک فاؤنڈیشن کی یہ بک ہے فار اے پی ایس اینڈ گیریزن، اور اس کا چیپٹر نمبر 6 کا ہم ٹاپک کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور اس میں سے ہم جو تھرڈ ہیں ہمارے حضرت سعد بن ابی وقاص، آج ان کے بارے میں ہم معلومات لیں گے۔ نام اور نسب، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص سن 595 عیسوی کو، یعنی 595 کو، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہماری انگریزی سال ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 2023۔ تو یہ کون سا ہے؟ یہ 595، یعنی بہت سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 150 سال پہلے، 1,500 سال پہلے اگر ہم دیکھیں ڈیٹ، بلکہ 2000 بنتے ہیں، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مالک بن وہیب تھا، لیکن اپنی کنیت ابو وقاص سے مشہور تھی۔ کنیت کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کنیت شارٹ نیم کو کہتے ہیں، یا پیٹ نیم ہوتا ہے، جس سے آپ کو آپ کے دوست، آپ کے گھر والے یا آپ کے رشتہ دار بلاتے ہیں۔ آپ کو اصل نام سے جب نہیں بلایا جاتا تو آپ کو آپ کے چھوٹے نام سے بلایا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان بن امیہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 17 یا 19 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ آپ نے ان سب اشرا مبشرہ میں جتنے بھی اصحاب کا ذکر ہوا ہے نا، آپ نے ایک تو یہ اس میں یاد کرنا ہے کہ ان کی کنیت کیا تھی، ٹھیک ہے، یا ان کو کیا کہا جاتا تھا، شارٹ نیم ان کا کیا تھا، یا ان کا لقب کیا تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا یا دعوت قبول کی، یعنی کن کی وجہ سے اسلام کے دائرہ اسلام کے اندر آئے، ٹھیک ہے نا۔ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ بتانی اس لیے ضروری ہیں کیونکہ نا آپ کو اس کی تیاری کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ سے اتنا بڑا بڑا جو ہے نا لیسن جو ہے نا پورا ان کا نہیں پوچھا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے پوچھی جائیں گی، کہ ایک تو یہ کہ یہ مسلمان کیسے ہوئے اور کس کی دعوت پر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو کیا یا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان غنی یا حضرت عمر فاروق، کس کی اس سے یہ دائرہ اسلام میں آئے، اور پھر انہوں نے کتنے غزوات میں شرکت کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ شہید ہوئے تو ان کو شہید کس نے کیا، اس کے علاوہ اسلام کے لیے انہوں نے جو کام کیے، کوئی جو ہے نا اپنے گھر کا سامان لا کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ڈیوٹی ان کی لگی ان کی حفاظت کے لیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا واقعہ، ان سے متعلق ہر صحابی سے متعلق ایک واقعہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ چاہے 3 لائنوں کا ہو، 4 لائنوں کا، 2 لائنوں کا ہو، اس کو شارٹ فارم میں کر کے نا تو کرنے۔ جیسے کہ اب یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ 7 لوگ اور تھے، کیونکہ وہ دور اس طرح کا تھا جب اب نئی نبوت کا شروع ہوا تھا، اعلان ہوا تھا، تو لوگ دشمن ہو گئے تھے مکہ کے سارے، تو یہ چھپ کر کہیں نماز پڑھ رہے تھے، تو مشرکوں نے ان کو دیکھ لیا، تو وہ ان کو مارنے کے لیے جب دوڑے نا سب کو، 7 کے 7 لوگوں کو، تو انہوں نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کے نا، اونٹ کی جبڑے کی ہڈی، تو وہ ماری، تو جس سے نا مشرک جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ اور یہ اسلام کا سب سے پہلا شرک کے اوپر، شرک اور اسلام کا سب سے پہلی کشمکش تھی یا پہلی لڑائی بنتی ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے پورا یاد نہیں کرنا، آپ نے صرف یہ یاد کرنا ہے کہ کون سے غزوات میں انہوں نے حصہ لیا، اور یہ کس کے کہنے پر اسلام میں آئے، اور ان کی کنیت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایک واقعہ جو بھی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا کوئی واقعہ ایک بیان ذہن میں رکھیے گا، اور ایک اس طرح کا کہ جس میں انہوں نے کوئی اسلام کے لیے کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اتنی سی بات ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بس دھیان سے آپ سنیں گے تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا۔ اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت اور ان کی عمریں کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ بہت امپورٹنٹ۔ دیکھیے سب پیچھے بھی جو ہم اصحاب پڑھتے آ رہے ہیں نا، 16 سال، 17 سال، 18 سال، 19 سال، یعنی بہت چھوٹی عمریں ہیں سب کی جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کے بارے میں پڑھا، حضرت زبیر کے بارے میں پڑھا، اب حضرت سعد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کی عمر بھی 17 یا 19 سال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ سب جو ہے نا ایج فیلوز ہیں، ایک دوسرے کے ہم عمر ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اور انہوں نے 17 یا 19 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت طلحہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر ہوئے، کیونکہ ان کو راہب نے پتہ نا کہا تھا کہ اس طرح کے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی بعثت ہے، ان کی پیدائش ہونے والی ہے، دنیا پہ آنے والے ہیں، تو یہ ان کے کہنے کے اوپر جو ہے نا یہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ یعنی رہاب کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کی بعثت ہو چکی ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں،
تو اور کچھ نشانیاں بتائیں کہ ہمیں ہماری کتاب میں یہ نشانیاں دی گئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو کسرا کے جو ہے نا، کسرا بہت بڑا محل تھا، اس کی جو آگ تھی وہ صدیوں سے جل رہی تھی اس کے نا گنبد کے اوپر، تو وہ بجھ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے محل کی دراڑیں آ گئی تھیں اس کے محل میں، یعنی وہ خدائی دعوے کرتا پھرتا تھا اس کا بادشاہ جو تھا۔ تو اس طرح کے اور بھی ایک دو واقعات ہیں جو رونما ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بعثت رحمت العالمین ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں، ان کا شمار پہلے 8 مسلمانوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں ان کا نمبر 8واں ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت بکر صدیق، یعنی 4م خلیفہ، پہلے آگے 4 خلیفہ، اس کے بعد حضرت طلحہ، پھر حضرت زبیر، اینڈ دین حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اب اگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ خاتم النبیین کا ساتھ دینے والا 7واں مرد تھا۔ اگر عشرہ مبشرہ میں دیکھیں تو 7واں، اور اگر ویسے شمار کریں تو 8ویں ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نماز ادا کر رہے تھے کہ مشرکوں نے دیکھ لیا اور ان کو مارنے دوڑے۔ حضرت سعد نے ایک مشرک کو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ماری تو وہ زخمی ہو گیا۔ یہ شرک و اسلام کی کشمکش میں نکلنے والا پہلا خون تھا۔ حضرت سعد ان 6 صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین میں شامل تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین چننے کے لیے نامزد کیا تھا۔ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلی شرک اور اسلام کی لڑائی تھی جس میں مشرکوں کو تکلیف پہنچی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو زخمی کیا گیا تھا اسلام کی طرف سے۔ نہیں تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ظلم کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا نالین مبارک بھر جاتے تھے خون سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اذیتیں دی جاتی تھی، میں قربان، میرا خاندان قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم سارے مسلمان قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان مشرکوں نے اتنی تکلیف دی ہمارے پیارے نبی کو۔ تو سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ اسلام کی طرف سے جو ہے نا ریلکٹنٹلی جو ہے جواب دیا گیا سختی سے کہ خبردار ہمیں نماز پڑھنے سے روکا۔ حضرت سعد ان 6 صحابہ میں سے بھی ہیں، ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا جانشین کون ہوتے ہیں، یعنی ان کے جانے کے بعد ان کی جائیداد، ان کے حسب نسب، ان کے کاروبار کا جو اور اسلام میں جتنی انہوں نے آگے کام کرنے تھے اس سب میں وہ ان کے حصے دار تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر دنیا سے والد چلا جائے تو اس کے بیٹے جو ہے نا اس کی ساری چیزوں کے حقدار ہوتے ہیں، تو اسی طرح حضرت عمر کے بھی یہ جانشین تھے، بے شک یہ بیٹے نہیں تھے ان کے، لیکن انہوں نے ان کو ثابت کیا تھا کہ یہ میرے جانشین ہیں، اور یہ واضح کر دیا تھا سب کے اوپر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تمام غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسلام کے پہلے تیر انداز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے سارے غزوات میں حصہ لیا، اور وہ اسلام کے پہلے تیر انداز بھی ہیں، یعنی آرچر بھی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اسلام کی جنگوں میں تیر اندازی دکھائی کر کے، ٹھیک ہے نا، یعنی تیر کمان کا استعمال کیا دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ 2 ہجری میں بدر کے میدان میں کفر اسلام کا فیصلہ کن معرکہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ کفر اسلام کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے نا وہ 2 ہجری میں لڑی گئی تھی بدر کے مقام کے اوپر۔ یہ وہی واقعہ ہے جو حضرت علی والا یہ وہ واقعہ ہے جس میں جو ہے نا کفر کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا کافروں کو، اور اسلام سرخرو ہوا تھا، اور جس میں اللہ پاک نے فرشتے بھیجے تھے مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے اور 2 دشمنوں کو قیدی بنایا۔ اب اسی مارکے میں یعنی بدر کے مقام پر 2 دشمنوں کو قیدی بنایا انہوں نے اپنی ہمت اور بہادری سے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بہت بہترین بات بتاؤں کہ کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال تھی، ایک دھواں اٹھا مٹی کا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کو پتا ہے میدان کے اندر بندہ جنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر مٹی ہوتی ہے، وہ پاؤں سے، جیسے آپ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں اسکول کے، تو مٹی اڑتی ہے اگر وہاں پر گراؤنڈ پہ گھاس وغیرہ نہیں ہے تو اسی طرح مٹی اڑتی تھی، اور کافروں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی گردنیں کون کاٹ رہا ہے۔ تو ایک جو صحابی رسول تھے، مجھے بھی ان کا نام اچھے سے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے ایک قیدی کو پکڑا ہوا تھا، اور قیدی ان سے 10 گنا طاقت میں تھا،
اور انہوں نے اس کو رسی باندھی بھی تھی ہاتھوں پہ اور گلے میں، اور اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے وہ چل کے آ رہا تھا ان صحابی رسول کے. اور جب وہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور باقی صحابی بھی مسکرا دیے، کیونکہ ان کی جو جسمانی کنڈیشن تھی نا صحابی رسول کی، وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنے بہادر اور اتنے قوی اور اتنے موٹے تازے جو ہے نا دشمن کو اس طرح باندھ کر یہاں تک لے آتے. جیسے کہ اب آپ چھوٹے بچے اور آپ کو ایک بہت بڑا بل جو ہے اس کا کہہ دیا جائے کہ بیل کو پکڑ کر لاؤ باندھ کر ہاتھوں پیروں سے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو بس یہی سمجھ لیں کہ اسی طرح کا سین تھا. تو آصف صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تو وہ صحابی نے نا بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ دیکھیں آصف صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا اس کو کس طرح باندھا ہوا ہے. تو اب وہ جس کو باندھا ہوا تھا نا کافر کو، مشرک کو، اب وہ آگے سے رو کے کہہ رہا تھا نہیں اس نے نہیں مجھے باندھا، مجھے تو ایک فرشتہ تھا جس کے ہاتھ مجھے نظر آ رہے تھے لیکن اس کا سر جو تھا نا آسمان میں بادلوں میں تھا، اور مجھے جو ہے نا ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور وہ مجھے باندھ رہا ہے. یعنی اس کو وہ فرشتے نظر آ رہے تھے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ دین اسلام سے غافل تھا، دور تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے. تو اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اور طاقت ہے جس نے مجھے پکڑ کے باندھا ہے، اس نے نہیں باندھا. تو سب مسکرا دیا. ہم تو جانتے تھے کہ واقعی فرشتوں نے یہ مدد کی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں جو بدر اور احد سے اور بہت سارے خیبر کے اوپر بہت سارے جو ہے نا ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ہم مسلمان ہیں. جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر تیر اندازی کی. اب کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بالجسم جو ہے نا آپ کی طرف متوجہ ہیں، اور جب نبی کی نظر پڑتی ہے نا کسی کے اوپر، اور اگر کوئی نبی کسی انسان کو غور سے دیکھتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر جتنی برکات ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی برکات ہیں اس وقت وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. جیسے کہ آپ کو گھر میں کہیں وائی فائی ڈیوائس لگی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اس کا پاس کوڈ آ گیا ہے، پاسورڈ آپ نے لگا دیا اپنی موبائل فون کے اوپر، تو آپ کو کیا وہ لہریں نظر آ رہی ہیں جو کہ وہاں سے انٹرنیٹ آپ کو اس ڈیوائس سے آپ کے موبائل میں مل رہا ہے؟ نہیں نا نظر آ رہی. تو بیٹا یہی سارا معاملہ ہے کہ جو برکات نبوت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں وہ ڈائریکٹلی ان اصحاب کو ملی ہوئی ہیں. یعنی یہ بہت لکی لوگ ہیں. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفید ہو رہے ہیں. جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرے گا، ان کے احکامات ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بنے گی آپ کی طرف، وہ آپ کو جو ہے نا خوشی سے دیکھیں گے. اور جب وہ دیکھیں گے تو سمجھے کہ نظر کرم جو ہے نا ہمارے اوپر ہو جائے گی، کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے جو برکات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلتی ہوئی وہ سیدھی ہمارے اوپر آئیں گی، اور ہمارا اور ان کا جو ہے وائی فائی کنیکشن ہے نا وہ جو ہے نا بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا، اور ہم بھی جنت کے حقدار ہو جائیں گے. آگے پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو رہے ہوں گے جب وہ تیر اندازی کر کے دکھا رہے ہوں گے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کتنا فخر محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے جو بادشاہ ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری تعریف کر رہے ہیں تیر اندازی کرتے ہوئے. ان کی اس شجاعت کی وجہ سے انہیں فارس اسلام کا شہ سوار کہا جاتا ہے. فارس کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے، یہ لقب دیا گیا ان کو اسلام کے شہ سوار کا. اب حواریہ رسول کون تھے؟ حضرت زبیر. ٹھیک ہے نا، تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی لقب ملا ہوا ہے. آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت ذہن میں رکھنی ہیں. ان کو آپ ہائی لائٹ کر دیجیے گا، بلکہ میں بھی ہائی لائٹر اپنے پاس رکھتی ہوں اور اس کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتی رہتی ہوں آپ کے لیے. سعد بن ابی وقاص نے غزوہ خندق میں بھی بہادری کے جوہر دکھائے. ٹھیک ہے، سارے غزوات میں وہ شامل ہوئے، یہ کہہ دینا کافی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو اکیلے کے لیے نہیں بتانا ہوگا کہ کون سے غزوے میں انہوں نے کیا کیا، بس آپ نے مین باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سارے غزوات اور جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا تھا، بہادری کے جوہر دکھائے تھے، وہ اسلام کے پہلے تیر انداز تھے. ٹھیک ہے، اور ان کو لقب دیا گیا تھا فارس کا، یعنی فارس اسلام، یعنی اسلام کا شہ سوار، یعنی گھوڑے پہ جو سوار ہونے والا ہوتا ہے نا، رائڈر. ٹھیک ہے نا، تو فارس اسلام کا ان کو وہ دیا گیا تھا. اور انہوں نے کتنے تیر برسائے تھے؟ کم از کم 1000 تیر برسائے تھے جنگ احد کے موقع پر. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی توجہ لیتے ہوئے. آگے دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شریک ہوئے. فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 3 صحابہ کو علمبردار مقرر کیا. علمبردار کون ہوتے ہیں؟ علمبردار وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جھنڈے پکڑے ہوتے ہیں اسلام کے. ٹھیک ہے نا، اس پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں دور سے کہ یہ اسلام کا لشکر آ رہا ہے. ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. اب آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ علمبردار مقرر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو.
فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ کے اندر انٹر ہو رہے تھے نا شان کے ساتھ. یہ وہی مکہ ہے جہاں سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر. اور ایک دن ایسا آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان تو ویسی بخشی ہوئی ہے بہت، لیکن سر اٹھا کر فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے مکہ کی سرزمین میں، اور بغیر خون بہائے جو ہے نا اتنی بڑے علاقے کو فتح کر لیا. ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. غزوہ حنین میں آپ کا خاص اعزاز یہ تھا کہ خطرناک ترین حالات میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی. اب آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے غزوے کے اندر حضرت جو سعد بن ابی وقاص ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی؟ تو آپ نے کہنا غزوہ حنین کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. شخصی اوصاف اور وفات کب ہوئی؟ حضرت آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں پہلے والوں میں سے تھے، اور انتظامی صلاحیت کی وجہ سے آپ بنو حوازن کا عامل مقرر کیا گیا تھا. بنو حوازن ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے. اور عامل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سارا جو مینیجر جو ہوتے ہیں نا، جس طرح مینیج کرتے ہیں، ساری مینجمنٹ دیکھتے ہیں کسی قبیلے کی، کسی علاقے کی، تو ان کو سمجھ لو کہ اسی طرح جو ہے نا مینیجر بنایا گیا. یا جو گورنرز ہوتے ہیں نا، گورنر تو لفظ نہیں ٹھیک، میئر آپ کہہ سکتے ہو، تو میئر بنا دیا گیا. جس طرح کہ کراچی کے میئر آپ کو پتا ہے آج کل کے جو میئر آئے ہیں وہ کافی کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں. ایران کی فتح آپ کی زندگی کا بہت عظیم کارنامہ. اب آپ کی زندگی کا سب سے عظیم کارنامہ کیا ہے؟ ایران کی فتح. انہوں نے ایران کی فتح کی تھی، ایران کو فتح کیا تھا. ایران پر کن کی حکومت تھی؟ ایران پر حکومت تھی اس وقت جو یونانی اور اس طرح کے ہے نا کرسچن ٹائپ لوگ تھے، ان کی حکومت تھی. تو ان کو وہاں سے بھگایا تھا، پاپ وغیرہ تھے وہاں پر. تو قادسیہ کی جنگ طویل ترین اور فیصلہ کن تھی. اس جنگ کے بعد ایران جو ہے نا آزاد ہوا تھا. وہ قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جن میں انہوں نے حصہ لیا تھا. 3 روز کی اس جنگ میں آپ کی شجاعت کے نئے ریکارڈ قائم کیے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جنگی چالوں میں دشمن کو مات دی اور کسرا کی عظیم فوج کو شکست دی. آپ کو پتا نا کسرا کے محل میں دراڑ آ گئی، جو میں نے بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت. تو اس کی بہت بڑی فوج تھی کیونکہ وہ بہت بڑی ریاست تھی، اور وہ بادشاہ جو ہے نا منکر اسلام تھا اور کافر تھا. تو ان کو ہرانے کا مزہ ہی اور تھا. اور جو جنگی چالیں تھی نا ان کی، انہوں نے جنگ کے اندر دوران جو اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں کافر، ان کو ان کے منہ کی کھانی پڑی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ پاک نے اتنی ذہانت عطا کی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص مفتوحہ ایران کے پہلے امیر تھے. مفتوحہ سے مراد ہے اب جب ایران فتح ہو گیا، کنکر ہو گیا، تو اس کے پہلے امیر بنا دیے گئے. یعنی وہاں کے جو پوسٹ ہے نا ان کو سمجھ لو کہ وہاں کا میئر بنا دیا گیا، یا وہاں پر ان کو گورنرشپ دے دی گئی. آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے تک مدائن کو اپنا مرکز حکومت. مدائن کیا ہے؟ علاقہ ہے ایران کا، یعنی اس کو کیپٹل بنا دیا. جیسے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، تو پہلے انہوں نے مدائن کو اپنا کیپٹل بنایا ایران میں، اور پھر کوفہ کا شہر بسایا، ٹھیک ہے. اور کوفہ کا شہر 17 ہجری کے اندر بسایا انہوں نے. آپ کے دور امارت میں بے شمار مدرسے. اب جب وہ ایران میں امیر تھے نا بنے، یعنی وزیر اعظم بنے ہوئے تھے، یا جو بھی ان کو وہاں پر ڈیزگنیشن ملا تھا، اس دوران انہوں نے کیا کیا کام کیے ایران کے اندر؟ وہاں پر انہوں نے مدرسے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی دور امارت میں، امارت کا مطلب امیری نہیں ہے، امارت کا مطلب وہ امیر، یعنی جب ان کو یہ والا ڈیزگنیشن، امیر کا ڈیزگنیشن ملا. امیر سے مراد پیسوں والا امیر نہیں ہے، امیر سے مراد مینیجرل پوسٹ یا ہائی رینک کی پوسٹ ان کو وہاں پر ملی تھی، یعنی ان کا حکم چلتا ہوتا تھا وہاں پر. تو وہاں انہوں نے مدرسے بنوائے، مکتب بنوائے. مکتب کیا ہوتے ہیں؟ لائبریریز. مساجد بنائی، پل بنائے اور نہریں بنائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال مدینہ منورہ سے باہر عقیق نامی مقام پر سن 55 ہجری میں ہوا. ان کا جنازہ مدینہ لائے گا، ان کی نماز جنازہ یہیں ادا کی گئی اور بقیہ میں تدفین ہو رہا. دیکھیں آپ کو جنت البقیع کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں پر سب اصحاب کی قبریں ہیں موسٹلی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بھی وہاں پر کچھ جو ہے نا قبریں ہیں، جیسے حضرت خدیجہ ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ ہیں. تو ان کے بھی اور بھی ازواج مطہرات کی بھی وہاں پر قبریں موجود ہیں. تو اس مکہ کے اندر جو بقیع ہے قبرستان، وہاں پر ان کو مدینہ میں جنت البقیع ہے، وہاں پر ان کو دفنایا گیا. اب چلتے ہیں حضرت سعد بن زید کی طرف اور ان کے نام و نسب کے بارے میں جان لیتے ہیں. حضرت سعد بن زید 593 یا 594 593 یا
594 میں مکہ میں پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ کا والد کا نام زید بن عمر تھا، یعنی ان کے والد کا نام زید اور بن سے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا. زید کا بیٹا سعید اور ان کے والد کا کیا نام ہے؟ عمر کا بیٹا زید. آپ کا تعلق یعنی ان کے دادا کا نام جو ہے نا حضرت سعید بن زید کا، ان کا نام عمر تھا اور ان کے والد کا نام زید تھا. آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا، ٹھیک ہے نا، بنو عدی سے تعلق تھا. آپ نے 614 میں تقریباً 20 سال کی عمر میں، اب دیکھیں پھر وہی جو ہے نا عمر کا لکھا ہوا ہے کہ عمر بتانی بہت ضروری ہے ان کی. اور یہ اگر دیکھا جائے باقی 3 اصحاب حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے ذرا بڑی عمر میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. وہ تقریباً 15 16 17 18 19 تک رہے اور یہ 20 سال کی عمر میں ہیں. تو آپ کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی، ٹھیک ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی بیوی اور حضرت عمر جو خلیفہ دوم ہیں ان کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ خلیفہ دوم کے داماد بھی تھے. حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ انہی سے منسوب ہے. اب جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا نا تو سب کو پتا ہے کہ وہ کیسے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے. گھر سے وہ تلوار لے کر نکلے تھے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بھیجنے کے لیے. لیکن انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی، ان کے کانوں میں قرآن کی تلاوت گئی تو اللہ نے ایسا دل بدلا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تھا اور دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عمر دے دے. تو پھر کیسے ممکن تھا کہ حضرت عمر فاروق اس دار اسلام میں نہ آتے. لیکن ان کا وہاں آنے کا، داخل ہونے کا دار اسلام میں واقعہ بڑا حسین واقعہ ہے کہ کس طرح دشمن بن کے نکلے اور کس طرح تائب بن کر واپس آئے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. یعنی قرآن پاک کی تلاوت نے ان کے دل پر ایسا گہرا اثر گیا، ایسی مہر لگائی کہ پھر اسلام چھوڑ کر کہیں نہیں گئے. آگے چلتے ہیں کہ حضرت سعید کے رضی اللہ عنہ کے گھر کا ماحول، اور یہ ذہن میں رکھنا حضرت سعید کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کے داماد ہیں، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں اور انہی کی وجہ سے اسلام کے دار اسلام میں حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. کا ماحول نہایت پاکیزہ تھا جس کا حضرت سعید کی تربیت میں بہت عمل دخل تھا. آپ پڑھنے لکھنا جانتے تھے، اس لیے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو وحی کی کتابت کی ذمہ داری سونپی ان میں حضرت سعد بھی شامل تھے. بہت امپورٹنٹ، یعنی اللہ پاک جب وحی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو آپ کو پتا 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کمپلیٹ ہوا، نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی وہی آتی تھی نا تو اس کو لکھا جاتا تھا. تو لکھنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی تھی کہ یہ بھی پاس قلم اور وہ چمڑا لے کر یا کاغذ لے کر بیٹھتے تھے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو آیات قلم بند کرنے کو کہتے تھے تو وہ یہ لکھتے تھے، یا اور اس کو کتابی شکل دینے میں جو ہے نا قرآن پاک کو سب ترتیب کرنے میں اور کتابی شکل دینے میں ان کا جو نا حصہ ہے. غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم نے جن 2 آدمیوں کو ابو سفیان کے قافلے کی حقیقت جاننے کے لیے روانہ فرمایا تھا، ان میں سے حضرت سعید بھی شامل تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ ابو سفیان کے جو ہے نا حضرت ابو سفیان تو بعد میں اسلام قبول کر کے تو انہوں نے پناہ لے لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس سے پہلے جب حضرت ابو سفیان جو ہے کیونکہ مکہ کے اور قریش کے بڑے قبیلے کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ حملے کے لیے آ رہے تھے نا بدر کے مقام، جب بدر کی جنگ ہوئی ہے اس وقت. تو اس دوران جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا اسپائز بھیجے جاتے ہیں، جاسوس بھیجے جاتے ہیں کہ پتہ لگا کے آؤ کہ اس کی فوج، جو دشمن کی فوج ہے، کہاں تک پہنچی ہے، کتنی فوج ہے، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو پھر اس طرح اس چیز کے لیے نا پتہ لگانے کے لیے حضرت سعید گئے تھے اور ایک اور آدمی تھا ان کے ساتھ. حضرت طلحہ بن عبید اس مہم میں آپ کے ساتھ ہے. اب طلحہ بن عبید دیکھیں یہاں پر جو ہیں صحابی رسول، یہ بھی عشرہ مبشرہ، تو یہ دونوں عشرہ مبشرہ کے ساتھی ہیں جو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس مہم پر گئے ہیں. ابو سفیان تو راستہ بدر کا مکہ پہنچ گیا، مگر یہ دونوں رسول اللہ کی اطاعت میں اپنے مشن پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے. بدر کے علاوہ آپ نے باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور بہادری کے جوہر دکھائے. اب جو حضرت ابو سفیان تھے وہ تو پہنچ گئے ہوئے تھے گھر، یعنی اب ان کا کام ختم ہو گیا تھا کہ وہ تو اپنے گھر پہنچ گئے. وہ نئے طریقے سے جنگ کرنے کے لیے دوبارہ نہیں آ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا یہ کام جاری رکھا اور ان کے اوپر واچ رکھا، یعنی دیکھیں نا آپ نظر رکھنی کسی کے اوپر. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے یہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے پائے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا اور اپنی خدمات انجام دی. انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں آپ شام کے علاقے میں دشمن سے برسر پیکار اسلامی سپاہ کے سالار تھے. اجنادین کی جنگ میں آپ نے بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا. جنگ یرموک کی کامیابی میں آپ کا کردار بہت اہم تھا. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید بن زید میدان جنگ میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر لڑتے تھے. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ اصحاب ہیں. اب گننا شروع کریں یہاں سے آپ کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ٹھیک ہے, یہ 9 ہیں. ابھی 10ویں جو ہے نا ان میں شامل نہیں ہیں. تو یہ وہ 9 افراد ہیں. جب بھی جنگ ہوا کرتی تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھیرا باندھ کر دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر یا کوئی کسی قسم کی تلوار کا کوئی وار پہنچنے نہیں دیتے تھے. ایک دفعہ آپ کو کھڑے لڑتے اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, اور جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو صف بندی کر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دفعہ آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر ایک صحابی نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا میں اسلام کے لیے رو رہا ہوں. خلیفہ دوم یعنی ان کو اپنی ذات کے لیے رونا نہیں آتا تھا. یہاں سے حساب لگائیں کہ وہ ہر وقت اسلام اور اسلام کے متعلق سوچ کر روتے تھے کہ یا اللہ اس کو جو ہے نا شان عطا کر اور ہماری مشکلوں کو آسان کر اور اس اسلام کو جو ہے نا پوری دنیا میں پھیلا دیں. خلیفہ دوم کی شہادت نے مسلمانوں میں ایک بڑا خلا پیدا کر دیا تھا. خلیفہ دوم کون؟ حضرت عمر فاروق. جب وہ فوت شہید ہوئے ہیں تو جو ہے نا مسلمانوں کو بڑا جو ہے نا سمجھیں کہ دھچکا پہنچا, اور وہ دوبارہ جو ہے نا انہی ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہونا لگے جو اسلام میں بری سمجھی جاتی ہیں. تو دمشق کی فتح کے بعد سپہ سالار حضرت ابو عبید نے انہیں بلاد شام کا گورنر بننے کی پیشکش کی تو آپ نے جواباً فرمایا اے ابو عبید اللہ, میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے نئے مفتوح علاقوں کے دورے کیا اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا. یعنی ان لوگوں کو کیونکہ مسلمان جو تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ رک گیا تھا حضرت عمر کی شہادت کے بعد, تو اس تبلیغ کو دوبارہ سے شروع کیا اور دور علاقوں کو فتح کرتے گئے اور ان لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانا شروع کر دیا. شخصی اوصاف پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے نا ہمارا 5th and 6th وہ 5th 6th and 7 جو پرسنالٹیز ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. شخصی اوصاف اور وصال میں شامل ہے حضرت سعید نہایت سخی بہادر اور سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, دنیاوی کروفر حکومتی عیش و عشرت سے دور رہنے والے تھے. کروفر کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ دکھاوا ہوتا ہے جی میں بہت امیر ہوں اور میں بادشاہ ہوں اور میں یہاں پر وزیر ہوں, وزیر اعظم ہوں, یا اس طرح کی باتیں. آپ نہایت بے باک, صاف گو اور نڈر تھے. سچائی آپ کا خاص وصف تھی. اطاعت رسول آپ کی پہچان تھی. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو عیب سمجھتے تھے. حضرت سعید بن زید اپنا زیادہ تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے. آپ 51 ہجری یعنی 51 ہجری میں جمعے کے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی. آپ نے 79 برس کی عمر میں پائی, یعنی 79 ایئرس کی زندگی ان کو ملی. آپ زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کاربند رہے. تو یہ تھا ہمارا ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کا ٹاپک حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ, اور ہم نے پیج کی ریڈنگ کر لی ہے فرام 140 to 142. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے باقی ٹاپکس کو کمپلیٹ رکھیں گے. اور اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.